کہ جہاد کرنے والی جماعت خیانت سے بچے. یہ صفت بھی ہے مجاہد کی کہ اس کے اندر خیانت نہیں ہونی چاہیے، اور قانون اور اصول بھی ہے، اس لیے کہ خیانت کرنے والی قوم، کرپٹ قوم، یہ کبھی بھی بہادر نہیں ہو سکتی. یاد رکھیے، یہ جو ہمارے لوگوں میں بزدلی کا مرض بہت زیادہ ہے نا، ہر طرف دیکھ دیکھ کے ڈرتے رہتے کہ امریکہ آملیٹ بنا دے گا اور انڈیا جو ہے وہ انڈا فرائی کی طرح تل کے کھا جائے گا، اور فلاں یوں کر دے گا اور فلاں یوں کر دے گا. بڑی وجہ اس کی ہے کہ اوپر سے لے کے نیچے درجے تک خیانت اس قوم کے رگ و پے میں سرایت کر گئی. بالکل خیانت کسی بھی قوم کے اندر سے غیرت، بہادری، ان ساری چیزوں کو نچوڑ لیتی، ختم کر لیتی. اللہ تعالیٰ نے اس لیے ایک قانون اور اصول کے طور پر یہ بات بیان فرما دی کہ جہاد کرنے والے لوگ، جہاد کرنے والی جماعت اگر خیانت پر ہوں گے، اور خیانت انسان کرتا ہے دنیا پرستی کے لیے. جہاد اور دنیا، ان دونوں کا آپس میں کوئی جوڑ ہی نہیں ہے نا. جہاد تو ترک دنیا ہے اور خیانت حب دنیا ہے، یہ دونوں آپس میں جمع نہیں ہو سکتے. تو فرمایا کہ مجاہد اور جہاد کرنے والی جماعت اگر خیانت پر ہوگی، اللہ رب العزت کی نصرت نہیں آ سکتی، کبھی بھی ان کے جہاد کا نتیجہ نہیں ملے گا، کبھی بھی ان کا رعب اللہ کے دشمنوں کے قلوب پر طاری نہیں ہوگا، ان کا رعب دشمنوں کے دلوں پر نہیں بیٹھے گا. کتنے بڑے بڑے نامور مجاہدین صرف اسی وجہ سے بے نام ہو گئے کہ انہوں نے جہاد کے اموال میں خیانتیں کی اور جہاد کے اموال کو اپنا ذاتی مال بنایا. مالدار تو ہو گئے، لیکن نہ اللہ کے بندوں کو پتہ ہے کہ جہاد کرتے ہیں، نہ اللہ کے دشمنوں کو پتہ ہے کہ جہاد کرتے ہیں. جہاد کرتے اللہ کے دشمنوں کو تو پتہ ہوتا نا کہ فلاں آدمی ہمارے خلاف جہاد کر رہا ہے، ان کو بھی نہیں پتا، اور ان کے ہاں نام بھی بالکل وہ ہو گئے، مٹ گئے کہ کوئی ایسا شخص تھا جو کبھی دنیا میں جہاد کی نسبت رکھتا تھا، جہاد کا تعارف رکھتا تھا، تو خود ہی زبردستی لوگوں کو جا جا کے بتاتے کہ ہم بھی مجاہدین ہیں. یہ جہاد میں کے اموال میں خیانت کرنے سے اللہ رب العزت کی طرف سے یہ وبال آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس لیے بدر والوں کو یہی بتایا کہ تم بدر والا جہاد تبھی ہو سکتا ہے جب اس میں خیانت نہ ہو. اللہ اور اس کے رسول کے معاملات میں بھی خیانت نہ کرو، وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، آپس کے امانات میں بھی، ایک دوسرے کے اموال میں بھی خیانت نہ کرو. اور خیانت کرتا ہے انسان اپنی اولاد کی وجہ سے، ان کا مستقبل بنانے کے لیے یا مال کے شوق میں. اللہ تعالی نے فرمایا کہ مال اور اولاد فتنہ ہے، ان کی وجہ سے اللہ رب العزت کو ناراض نہ کرو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارا امتحان ہے.